اللہ کی قدرت۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت نوح دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کو بچایا۔ حضرت ابراہیم 40 دن تک آگ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا۔ حضرت یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت زکریا بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت داؤد لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت سلیمان تمام انسان، جن، پرند، چرند، پانی پر بادشاہت دی۔ حضرت صالح پہاڑ میں اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ حضرت عزیز 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا۔ حضرت یوسف غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا۔ انوکھی معلومات نمازوں کے ناموں کی وجہ سے۔ فجر کے معنی صبح ہے۔ یہ نماز صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ ظہر کا ایک معنی ہے ظہیرہ، یعنی دوپہر کا۔ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے ظہر کہا جاتا ہے۔ عصر کا معنی دن کا آخری حصہ۔ یہ نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے، اس لیے اسے عصر کہا جاتا ہے۔ مغرب کا معنی ہے سورج غروب ہونے کا وقت ہے۔ یہ نماز سورج غروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے اسے مغرب کہا جاتا ہے۔ عشاء کے لغوی معنی ہے رات کی ابتدائی تاریکی۔ یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے اسے عشاء کہا جاتا ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 53 سال مکہ میں گزارے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام وہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کھودی۔ قرآنی معلومات۔ قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی۔ قرآن میں 24 پیغمبروں کا ذکر آیا۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت کھجور کے پتوں پہ لکھی گئی۔ قرآن پاک کی سورت فاتحہ کو 1000 بیماریوں سے شفا قرار دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ کا وجود کا تذکرہ 126 مرتبہ آیا۔ کلمہ طیبہ میں کوئی نقطہ نہیں۔ قرآن مجید میں اعراب حجاب بن یوسف نے لکھوائے۔ سورہ رحمٰن میں اللہ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا۔ سورۃ اخلاص میں ر نہیں ہے۔ پہلی وحی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ قرآن پاک 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں نازل ہوا۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، موزن کہتا رہا حی علی الفلاح۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نمبر 2، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ نمبر 3، حیا اور پاک دامنی خیروں، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ قبول کر لینا چاہیے۔ دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ یا اللہ پناہ دے ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں بخش دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔